السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مکالمہ نویسی پڑھیں گے۔ اردو میں مکالمہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، مکالمہ جسے انگلش میں جس کے لیے ڈائیلاگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ مکالمہ کہتے کسے ہیں۔ مکالمہ دو افراد کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت آپس میں گفتگو کرتے ہیں، خواہ اس کی نوعیت کیسی ہی ہو، یہ مکالمہ ہے۔ یعنی دو افراد کی جو آپس کی بات چیت ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہ مکالمے کی اہمیت کیا ہے۔ مکالمے کے ذریعے ہم کسی انسان کے مزاج، اس کی ذہنیت، اس کی شخصی صلاحیتوں کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مکالمہ انسان کی پہچان کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ فلم یعنی مووی یا ڈرامے کی شکل میں ہم مکالمے سنتے ہیں، یہ اصل میں مووی یا ڈرامہ یہ مکالمے کی عملی شکل ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب بنیادی طور پر مکالمہ نویسی کیا ہے، یعنی مکالمہ جو لکھنا ہے وہ کیا ہے؟ دو افراد کے درمیان آپس کی بات چیت کو قلم بند کرنا یعنی لکھنا مکالمہ نویسی کہلاتا ہے۔ امتحان میں دو افراد کے درمیان خیالی یا فرضی مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی ایگزام میں جو مکالمہ آپ کو لکھنے کے لیے آتا ہے اس کا ایک عنوان دے دیا جاتا ہے، وہ ایک فرضی مکالمہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے خود سے اس کو تخلیق کرنا ہے۔ اب ایک اچھا مکالمہ جو ہے وہ کیسے لکھا جائے، یعنی بطور طالب علم آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک بہترین مکالمہ جو ہے وہ لکھ سکیں، تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پہ بنائے ہیں آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا مشاہدہ یا آبزرویشن جو ہے وہ بہترین ہو، یعنی ارد گرد جو کچھ سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے آپ کی سراؤنڈنگز میں، اس کو یعنی کہ آپ غور سے دیکھتے ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کی قوت متخیلہ کمال ہو، یعنی امیجینیشن۔ تیسرا یہ کہ آپ کے پاس مکالمے کو عنوان اور کرداروں کے حوالے سے معلومات کا ذخیرہ ہو، یعنی انفارمیشن ہو کافی۔ چوتھا یہ کہ گفتگو فطری ہو، نیچرل ہو، یعنی ہر کردار کی زبان، مزاج، پیشے کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ کرداروں کی گفتگو میں ربط ہو، یعنی آپ اصل موضوع سے ہٹ نہ جائیں، یعنی وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہونے چاہیے، جتنے بھی یعنی جو بات چل رہی ہے اسی بات کے اندر ہے۔ اگلا ہے کہ کرداروں کے جملے مختصر ہونے چاہیے، یعنی لمبے لمبے مکالمے نہیں لکھنے۔ جو زبان ہے وہ کرداروں کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ہے، کوئی مزدور آدمی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مالدار آدمی ہے، تو وہ کس قسم کا جو ہے وہ الفاظ، اس کا بولنے کا انداز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی بول چال میں، اس کو۔ مکالمے کے عنوان کی جزیات کا خیال رکھیں۔ جزیات باریک جو پوائنٹس ہیں ذرا ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مختلف احساسات جیسے رنج و غم، خوشی، حسرت یا سکون کا اظہار موقع کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جہاں پر مکالمے میں یہ سچویشن بنتی ہے وہاں پر اس کا اظہار ہونا چاہیے، جا بجا نہیں ہونا چاہیے۔ مکالمے کو ہمیشہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی اس کا اینڈ کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور طلبہ کو چاہیے کہ اچھے ڈراموں اور مکالموں کا مطالعہ کرتے رہیں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ وہ جب لکھے ہوئے ڈرامے پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ مکالمے کس طرح سے بولنے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کی جو ویکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ، اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب آگے کچھ نمونے کے مکالمے دیے گئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک استاد اور شاگرد کے مابین مکالمہ ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ وہ وطن کی محبت پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ تو یہ دونوں مکالمے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، جو کہ آپ کے خاص طور پر 9 کلاس کے سلیبس کے حوالے سے ہیں، جو دیے گئے ہیں ان سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وہاں ذرا آسان سے مکالمے ہیں، جیسے مریض اور طبیب کے درمیان ہے، درزی کے اور گاہک کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا، یا مہنگائی پر کوئی مکالمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے تاکہ ہمیں مکالمے کی جو اصل ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو مکالمے یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور باقی اسی طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے نیا مکالمہ جو ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور بس آج کا یہ لیکچر اتنا ہی ہے. اس کو آپ غور سے سنیے بار بار تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.